تو جنگ خیبر میں تو پیغمبر نے اس نتیجہ جنگ کو فتح کہا ہے، ارشاد پیغمبر میں لفظ فتح موجود ہے۔ وہی حدیث رایت، وہ مسلسل شکستوں کے بعد، ایک دن، دو دن، تین دن مسلسل جو شکستیں ہوتی رہیں، اب ان مسلسل شکستوں کے بعد جو کامیابی ہو، یہی کافی ہے فتح مبین کہے جانے کے لیے۔ اور اسی لیے پیغمبر نے حدیث میں یہی لفظ ارشاد فرمائی کہ جب یہ مسلسل شکستیں ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا۔ صحیح ستہ کی حدیث، اور صحیح ستہ میں صحیح بخاری، اس کی حدیث ہے، اس لیے اتنی ہی لفظیں پڑھوں گا جتنی صحیح بخاری میں ہے، چاہے آپ کو حفظ ہوں اس سے زیادہ لفظیں۔ وہ لفظیں جو صحیح بخاری میں ہیں، جو نہ معلوم کتنے درایت اور روایت اور مصلحت کے چھاجوں میں چھن کے حدیث آئی۔ ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، یہاں تک تو آپ ہی کے حفظ والے الفاظ ہیں۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں اسے علم دوں گا۔ عموماً زیادہ زور صرف کیا جاتا ہے بعض کے الفاظ پر، جو بعض میں نے نہیں بھی پڑھے اور نہ آخر تک پڑھوں گا، وہ یاد ہے آپ کو، تو زور اس پر دیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے تاریخ خمیر دیار بکری میں ایک حقیقت کا انکشاف ہوا جو میں نے تاریخ اسلام میں لکھی، تو وہ یہ ہے، وہ عام کتابوں میں نہیں ہے، نہ عام طور سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اس جنگ خیبر میں جو ہمیشہ جنگ کرنے والی ہستی تھی، اسے بھی خالق نے اپنے انتظام سے معذور بنا دیا جنگ میں شرکت سے۔ وہی آشو بے چشم، اور جو ہستی جنگ کی ذمہ دار فرد تھی، یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہی جز ہے جو عام طور سے اس کا تذکرہ نہیں ہوا کرتا ہے، کہ جو یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدود خیبر میں پہنچتے ہی حضرت کو درد شقیقہ کی تکلیف اتنی پیدا ہوئی سخت کہ کئی دن تک حضرت خیمے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ یہ انتظام قدرت ہے۔ ہر ایک سے میں پوچھتا ہوں اور پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مرض اور صحت خدا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟
مرض و صحت کا عطا کرنے والا تو خداوند عالم ہے، جب تک کہ اپنے ہاتھوں کوئی اسباب نہ ہو۔ ہوتے ہیں بعض لوگوں کی بیماری کے اسباب، ورنہ مرض و صحت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن مجید میں کہ اذا مرضت فهو یشفین، جب وہ بیمار ہوتا، سورہ نجم میں ہے کہ وہ مجھے بیمار ڈالتا ہے اور وہ مجھے صحت دیتا ہے۔ تو مرض و صحت اس کے ہاتھ میں، اور رسول کے علم غیب میں بحث ہوا کرے۔ مجھے معلوم ہے کہ بڑی بڑی بحثیں ہیں، مناظرے تک ہوتے ہیں عالم اسلام میں اس بحث پر۔ تو رسول کے علم غیب میں سب بحث ہے، اللہ سبحانہ کے علم غیب میں تو بحث نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مرض اور صحت اس کے ہاتھ میں، اور وہ جب بیمار ڈالا ہے تب نہیں جانتا تھا کہ ہمیں پھر اسے صحت دینا پڑے گی۔ تو کون اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ بیمار ڈالنا کسی مصلحت سے تھا، کیونکہ رسول پر عام طور سے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہر جگہ ایک ہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو صحیح و سالم ہوتے ہوئے یہ میدان جنگ میں نہ جائیں، یہ ان کی بلندی کردار کے خلاف ہے، ان کی فرض شناسی کے خلاف ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ وہ بیمار ڈالے تاکہ ان کی بلندی کردار پر حرف نہ آئے۔ تو اس لیے وہ ضرورت سمجھتا ہے کہ انہیں بیمار ڈالے، میدان خالی چھوڑ دے، تاکہ تالے آزماؤں کو قسمت آزمائی کا موقع ملے۔ لیکن باوجود کہ اور تاریخوں میں طبری بکری بھی کہلاتی ہے، اس تاریخ میں یہ واقعہ ہے، مگر میرا ضمیر اسے قبول کرتا ہے۔ باوجود اس تاریخ کے منصف ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت اور تاریخ دانوں سے مخفی رہی یا مخفی رکھی ہوگی۔ تو اس میں کیا راز مضمر ہے؟ جس مصلحت سے ان کو بیمار ڈالا، اسی مصلحت سے ان کو درد شقیقہ میں ایسا مبتلا کیا کہ گھر سے باہر نہ آئیں، ورنہ یہ علم ایسوں کو دیں جس کا وہ نتیجہ ہو۔ تو ذمہ دار شکست یہ ہے، اسے اپنے نبی کے دامن کردار کو بھی بچانا ہے، اپنے ولی کے بھی دامن کردار۔ لہذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پورے طور سے قیام بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ایسے تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ حضرت خیمے سے برآمد نہیں ہوئے، یعنی بالکل میدان خالی ہو گیا۔
اب معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ 3 دن کے بعد تخفیف ہوئی، جب نتائج سامنے آ گئے تو اتنی تخفیف ہوئی کہ حضرت چوتھے دن برآمد ہوئے، اور اب برآمد ہوئے تو صورتحال معلوم کی تو معلوم ہوا کہ وہ اس دوران میں تو ماشاءاللہ جہاد ہونے لگے۔ دیکھیے بغیر اذن معصوم جہاد ہے تو یہ انجام ہوا۔ ماشاءاللہ جہاد ہوئے اور یہ نتائج ہوئے۔ اب رسول کو کتنا صدمہ ہوا، یعنی شکست تو آپ کے پائے نام ہو گئی۔ دنیا تاریخ میں تو جماعت کی شکست سربراہ کی شکست ہے، جیسے بعد میں فوجیں گئیں اور فتح کا صحرا بھیجنے والے کے سر بندھا، تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو جناب والا یہ دامن اسلام پر گرد شکست پڑی، پرچم اسلام پر غبار شکست آیا، یہ سب کچھ ہو گیا تو رسول کو کتنا صدمہ ہوا۔ تب آپ نے یہ فرمایا، اور اسی لیے میں اب پھر حدیث پڑھتا ہوں، آخر کے اجزاء پر میں زور نہیں دیتا، میں کہتا ہوں رسول فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، میں کل اس کو علم دوں گا، یعنی ابھی تک میں نے تو دیا ہی نہیں تھا۔ اس کو اس وقت تشریح کرنا نہیں ہے کیونکہ پھر اصل میرا موضوع رہ جائے گا، اور اس کے بعد آخر کے جز کو بس نمایاں کروں گا ابتدا کو، اور آخر میں فرمایا اسے دوں گا۔ اب الفاظ بخاری کے معنی ہے کہ اسے دوں گا جسے اللہ اور رسول دوست لگتا ہے، اور وہ اللہ اور رسول کو دوست لگتا ہے۔ اور یفتح اللہ، نا اس کے علاوہ دوسری لفظیں حدیث میں یوں کہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، بہرحال فتح کی لفظ رسول کی زبان پر آئی کہ لا یرجع، وہ نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے نہ دے، حتی یفتح اللہ علی یدہ، وہ نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے۔ بس یہاں بارگاہ رسالت میں ایک سوال کروں گا کہ حضور پلٹنا اور نہ پلٹنا دوسرے کے کام کے ذمہ دار کیوں کرو گے؟ ابھی تو میرا سوال ہی ہے جو حقیقت میں محل کے لحاظ سے غلط ہے، مگر اس سے بحمد اللہ آپ لوگ محسوس ہو گئے۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دوسرے کے فعل کا آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا، یا آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں پلٹے گا؟ اب رسول کا جواب، میرا دل اس جواب کی روایت کر رہا ہے کہ جیسے میں نے اور پیغمبر نے جواب دیا کہ خاموش رہے، بے شک دوسرے کے فعل کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، مگر کیا اپنے نفس کے فعل کا بھی